ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ دستور ہند کے آرٹیکل 326 میں یہ بات بتائی گئی ہے، ہر آدمی کو جمہوری ملک میں ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ ہندوستانی قانون کے مطابق ہر وہ آدمی اور ہر وہ شہری جس کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہو، اس کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ آدمی اپنے سیاسی لیڈر کو اسی انتخاب کے ذریعے سے، اسی ووٹ کے ذریعے سے چن سکتا ہے، صحیح اور غلط آدمی کو منتخب کر سکتا ہے۔ ملکی لیول پر جو الیکشن ہوتا ہے وہ بھی 5 سال میں، اور ریاستی لیول پر جو الیکشن ہوتا ہے وہ بھی 5 سال میں۔ اب اس میں مختلف قسم کے لوگ دعوے دار ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ان پارٹیوں کے جو امیدوار ہیں، اب ان کی حیثیت کو سمجھیں اور اپنے ووٹ کی حیثیت کو سمجھیں کہ اس کا شرعی طور پر کیا حکم ہے اور اس کا کیا مقام ہے۔ جو کوئی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے امیدوار بن کر، وہ 2 چیزوں کا دعوے دار ہوتا ہے۔ نمبر 1 قابلیت کا، کہ میں اس قابل ہوں۔ دوسری چیز، کھڑا ہونے والا اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں دیانت دار ہوں، خیانت کرنے والا نہیں، مجھے ذمہ داری دی جائے گی تو میں اس کو ادا کرنے والا ہوں۔ جس عہدے کے لیے کھڑا ہوا ہے وہ اس میں خیانت نہیں کرے گا، اس کا حق ادا کرے گا۔ یہ 2 چیزیں امیدوار کے لیے ہے۔ جو ووٹ دیا جاتا ہے اس کی شرعی کیا حیثیت ہے اور اس کی کتنی حیثیتیں بنتی ہیں؟ اس کی 3 حیثیتیں بنتی ہیں۔ پہلی حیثیت ووٹ کی، ووٹ دینے والا اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ آدمی صحیح معنی میں قابل بھی اور دیانت دار بھی ہے۔ ووٹ دے کر کے، اپنی رائے دے کر کے اس کی تائید کرتا ہے۔ ایک آدمی نے تائید کی، ایک ووٹ پڑا، دوسرے آدمی نے تائید کی، دوسرا ووٹ پڑا۔ مطلب یہ ہے کہ 2 آدمی نے اس آدمی کے صحیح ہونے کی گواہی دی۔ شریعت بتاتی ہے کہ اس کا ایک مقام شہادت کا ہے، گواہی کا۔ ووٹ دینے والا اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ آدمی اس قابل ہے اور اس لائق ہے۔ گواہی دینے کے سلسلے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ صحیح گواہی دو، جھوٹی گواہی مت دو۔ فرض کیجئے کہ MLA کے امیدوار 2 آدمی ہیں، دونوں میں سے کون لائق ہے یہ ہمیں چننا ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک آدمی لائق ہے اور دوسرا لائق نہیں ہے، تو جو آدمی لائق ہے ہم اس کو اپنی رائے دے کر کے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ صحیح معنی میں اس قابل ہے، تو ہماری یہ گواہی سچی اور صحیح ہوگی۔ دوسرا ایک کینڈیڈیٹ وہ ہے جو اس عہدے کے قابل نہیں ہے، اور ہم اس کو ووٹ دے کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ اس عہدے کے قابل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ شریعت کے اندر سچی گواہی اور جھوٹی گواہی کا کیا مقام ہے یہ دیکھیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے بڑے بڑے گناہوں کے اندر جھوٹی گواہی کو شمار کیا گیا گناہ کبیرہ میں۔ پہلی چیز الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ دوسری چیز حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اور تیسری چیز قول الزور او شہادت الزور، یا تو جھوٹی بات کرنا یا جھوٹی گواہی دینا، گناہ کبیرہ۔ آدمی اگر جھوٹی گواہی دیتا ہے، یعنی ایسے آدمی کو ووٹ دیتا ہے جو اس کے ووٹ کے قابل نہیں، اس عہدے کے لائق نہیں جس کے لیے ووٹ دیا جا رہا ہے، تو آدمی کا اس غلط آدمی کو ووٹ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری حیثیت ووٹ کی سفارش کی ہے۔ سفارش کا مطلب یہ ہے کہ 2 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، دونوں میں سے ایک قابل ہے اور ایک قابل نہیں ہے، ان دونوں میں سے فلاں آدمی اس قابل ہے، میں اپنا ووٹ دے کر کے، اپنی رائے دے کر کے اس آدمی کی میں تائید کرتا ہوں، اس کی سفارش کرتا ہوں، تو ہماری یہ سفارش صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے صحیح آدمی کو ووٹ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صحیح آدمی کی سفارش کی، اور جو اس عہدے کے قابل نہیں ہے اور اس کو ہم نے ووٹ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے غلط سفارش کی۔ تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی اچھی سفارش کرے، صحیح سفارش کرے، تو اس اچھائی میں سے اس کو حصہ ملے گا، اور کوئی بری سفارش کرتا ہے تو اس برائی میں سے اس کو حصہ ملے گا۔ 2 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے،
اور دونوں میں سے ہم نے اچھے آدمی کو ووٹ دے کر کے اس چیز کی سفارش کی کہ یہ آدمی صحیح ہے اور قابل ہے، اور ایک ایک آدمی اپنے ووٹ کے ذریعے سے اس کو کامیاب بناتا ہے۔ 5 سال کے عرصے میں وہ آدمی غریبوں کی مدد کرتا ہے، عوام کی خدمت کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، تو 5 سال تک اس کے اچھا کرنے میں گویا آپ بھی شریک ہیں۔ وہ اکیلے نہیں کر رہا ہے، آپ سب مل کر رہے ہیں۔ اس میں سے اچھائی کا حصہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور اگر کسی نے غلط سفارش کی، بری سفارش کی، تو اس برائی میں سے بری سفارش کرنے والے کو حصہ ملے گا۔ غلط آدمی کو ووٹ دیا اور غلط آدمی جیت گیا جو اس قابل نہیں تھا، اب یہ 5 سال وہ جتنا ادھم مچائے گا، جتنا ظلم و زیادتی کرے گا، جو بھی کرپشن کرے گا، غلط کام کرے گا، گویا اس کے غلط کام میں آپ بھی شریک ہیں اور ساتھ ہیں، آپ کا پورا پورا سمرتھن ہے اس کے ساتھ، اور اس کی برائی میں اس کو جتنا حصہ ملے گا، جتنا گناہ ملے گا، آپ بھی گناہ میں اس کے برابر کے شریک۔ دنیا میں بھی آپ تباہ اور آخرت کے لحاظ سے بھی آپ تباہ۔ تو کینڈیڈیٹ کے چننے کے وقت میں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی خیال رکھیں کہ اگر آپ صحیح آدمی کو ووٹ کرتے ہیں تو آپ کی دنیا بھی صحیح اور آخرت بھی صحیح ہے، لیکن اگر آپ غلط آدمی کو ووٹ کرتے ہیں، آپ کا انتخاب غلط ہوتا ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی آپ نقصان میں اور اخروی لحاظ سے بھی آپ نقصان میں ہیں۔ تو دوسری حیثیت ووٹ کی کیا ہے؟ سفارش۔ اور تیسری حیثیت ہے ووٹ کی وکالت۔ وکالت کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کورٹوں کے اندر، کچہریوں کے اندر آدمی کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، وہ خود لڑ نہیں سکتا تو وکیل رکھتا ہے، لائر رکھتا ہے اس کے لڑنے کے لیے، جو اس کی بات کو جج کے سامنے رکھتا ہے، وکالت کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم 2 کینڈیڈیٹ اور 2 امیدواروں میں سے جس کو بھی منتخب کرتے ہیں گویا وہ ہمارا وکیل ہے، ہم اپنی وکالت کے لیے اس کو منتخب کرتے ہیں، ہماری بات وہ جا کر کے حکام کے سامنے رکھے، وہ ہمارا وکیل ہے، ہم اس کو اپنا وکیل منتخب کرتے ہیں، اپنا نمائندہ چنتے ہیں۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ہم صحیح وکیل چنتے ہیں تو ہماری صحیح وکالت کرے گا، اور اگر غلط وکیل چنتے ہیں تو ہماری غلط وکالت کرے گا۔ تو یہ 3 حیثیت شرعی لحاظ سے بتایا، الیکشن کی یہ حیثیت ہے، شہادت یعنی گواہی۔ دوسری حیثیت کیا بتایا؟ کہ یہ ایک سفارش ہے، قرآن کہتا ہے کہ اچھی سفارش کرو، غلط سفارش مت کرو۔ تیسری حیثیت بتایا وکالت کی، آپ صحیح آدمی کو اپنا نمائندہ اور وکیل بنائیں، غلط آدمی کو نہ بنائیں۔ کوئی آدمی اگر سوچے مجھے ووٹ ہی نہیں کرنا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپاؤ مت۔ اگر کوئی آدمی گواہی کو چھپاتا ہے ایسے وقت میں جب اس کی گواہی کی ضرورت ہو اور پھر بھی وہ گواہی کو چھپاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس آدمی کا دل گنہگار ہے، وہ آدمی اندر سے پاپی ہے، جس کی وجہ سے وہ شہادت کو چھپاتا ہے۔ 2 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط ہے، صحیح کو چننے والے لوگ کم ہیں اور غلط کو چننے والے لوگ بہت ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کا ایک ووٹ اس صحیح آدمی کو منتخب کرنے کے لیے، جتانے کے لیے ایک بڑا مقام رکھتا ہے۔ ایک ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں، ایک ووٹ سے آدمی کی قسمت بدل جاتی ہے۔ فرض کیجئے کہ 2 کینڈیڈیٹ ہیں اور دونوں کو 50-50 ووٹ ملے، کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ووٹ صحیح آدمی کی طرف پڑ جائے تو اس کو 51 ووٹ وہ ہو گئی، یہ جیت گیا۔ دوسرے آدمی کے پاس 50 ووٹ ہونے کے باوجود وہ ناکام رہا۔ تو آدمی کا ایک ووٹ آدمی کی زندگی نہیں بلکہ ملک کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اور آدمی اگر ایسے موقع پر جب صحیح اور غلط 2 کینڈیڈیٹ ہو، غلط کے ساتھ دینے والے لوگ زیادہ اور اچھے لوگ ووٹ نہ کرے تو گویا وہ ووٹ کو چھپاتا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اللہ نے کہا شہادت کو مت چھپاؤ۔ ایسے موقع پر ووٹ کا نہ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ گھر میں جتنے افراد ہیں 18 سال یا اس سے زائد، ان میں سے کسی فرد کا ووٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک آدمی اپنے ادھیکار کا استعمال کرے، اپنے ووٹ کا استعمال کرے، یہ ووٹ ہماری طاقت ہے۔
اگر اس کا ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر آنے والے 5 سال تک ہم پچھتاتے رہیں گے۔ اب ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ووٹ ہم نوٹ کے بدلے میں کرتے ہیں۔ ہم انصاف کی بنیاد پر یا آدمی کی عدالت اور لیاقت کو دیکھے بغیر آنکھ بند کر کے جس کی طرف سے پیسے ملتے ہیں اس کو ہم ووٹ کرتے ہیں۔ تو نوٹ کے بدلے ووٹ کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس کی 2 حیثیت ہے، ایک حیثیت شرعی اور ایک حیثیت عقلی۔ عقل کے اعتبار سے بھی دیکھیے کہ نوٹ لے کر ووٹ دینا کیسا ہے، اور شریعت کے لحاظ سے بھی دیکھیے کہ نوٹ لے کر ووٹ دینا کیسا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں بھی لعنتی ہیں، دونوں بھی ملعون ہیں۔ رشوت لینے والا اور دینے والا دو بھی جہنمی ہیں، دونوں بھی گناہگار ہیں۔ تو نوٹ لے کر کے ووٹ دینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ شریعت سے پوچھتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ بدترین رشوت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کسی کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے اپنے دین کو خراب مت کر لو۔ 2 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک اچھا ہے ایک برا ہے۔ اچھا والا پیسہ خرچ نہیں کر سکتا، آپ کا فریضہ اور حق بنتا ہے کہ وہ پیسہ خرچ کرے یا نہ کرے، وہ آدمی جو صحیح ہے اس کو ووٹ دے کر اس کو کامیاب بنا، یہ آپ کا اخلاقی اور دینی دونوں فریضہ ہے۔ لیکن دوسرا آدمی جو غلط ہے وہ فل پیسے خرچ کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں اگر آپ نے پیسے لے کر کے غلط آدمی کو جتا دیا تو اس آدمی کی دنیا بن جائے گی۔ 5 سال میں ہر 1 سال میں ایک ایم ایل اے کو 5 کروڑ روپے ملتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے۔ کتنے؟ 5 کروڑ روپے ایک ایم ایل اے کو 1 سال میں۔ اب 5 سال میں اندازہ لگا لیجئے 25 کروڑ روپے ایک ایم ایل اے کو ان کے اپنے علاقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے 25 کروڑ روپے ملتے ہیں۔ اب ہمارے علاقے کا جو بھی ایم ایل اے ہوگا اندازہ لگا لیجئے کہ 25 کروڑ روپے وہ خرچ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں۔ ان پیسوں سے سب سے پہلے وہ اپنی دنیا بناتا ہے، جو بھی ایم ایل اے ہو ایم پی ہو اپنے خاندان والوں کی دنیا بنا لیتا ہو۔ لیکن آپ اس آدمی کو ووٹ دے کر کے اس کی دنیا بنا کر اپنی آخرت تباہ کر لیے، کتنے پیسوں کے بدلے؟ اب ذرا عقل سے ہم پوچھتے ہیں، ایک ووٹ کے بدلے 1000 روپے اگر آپ کو دیا جائے، آپ کے گھر میں 5 آدمی ہیں، 5000 روپے آپ کو 5 ووٹ کے بدلے میں دیے گئے۔ ایک ووٹ کی قیمت اگر 1000 روپے لگائے جائے تو کتنے دنوں کے لیے آپ نے یہ ووٹ دیا ہے؟ 5 سال کے لیے۔ 1 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن۔ 5 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 1825 دن۔ آپ کو ایک ووٹ کے بدلے میں اگر 1000 روپے دیے گئے تو پر ڈے 54 پیسے ہوئے۔ ایک دن کے حساب سے دیکھا جائے تو 1000 ایک ووٹ کا آپ کو دیا گیا تو 54 پیسے پر ڈے کے حساب سے ایک ووٹر کے پیچھے بیٹھے، اور وہ پر ڈے کتنے کما لے گا ایم ایل اے جو جیتے گا؟ 1000 اگر نہیں بلکہ ایک ووٹ کو 500 روپے دیے گئے، تو 1825 سے آپ اس کو تقسیم کریں 500 کو تو پر ڈے 27 پیسے بنتے ہیں۔ آپ کو اگر 500 روپے ایک ووٹ کے دیے گئے تو پر ڈے 27 پیسے میں ایک ایم ایل اے نے آپ کو خرید لیا، اور اگر آپ کو 1000 دیا تو پر ڈے 54 پیسے کے بدلے میں آپ کو خرید لیا۔ مسجد کے باہر کوئی بھیک مانگنے والا آتا ہے، آپ 1 روپیہ دے کے دیکھیں، بہترین 4 گالیاں دے کر سنائے گا وہ 1 روپیہ کسی کو دیے تو۔ آج کا فقیر 2 روپے 5 روپے 10 روپے سے پہلے تیار نہیں، 1 روپیہ کوئی لینے کو تیار نہیں۔ وہ ایک زمانہ تھا جب فقیر 1 روپیہ لے لیتا تھا، آج کا فقیر 1 روپیہ دینے پر گالیاں دیتا ہے، اور آج کے ووٹرز 54 پیسے یا 27 پیسے میں اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ تو پھر ایسے ووٹ دینے والے ووٹروں سے فقیر اچھا ہے، اور ان فقیروں سے گئے گزرے وہ ووٹر سے ہیں جو 27 پیسے یا 54 پیسے میں اپنے ووٹ کو بیچ دیتے ہیں، اور ان بیچنے کے بدلے میں ان کی آخرت تباہ ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی میرے بھائی ووٹ کو پیسوں سے نہ بیچیں، اور پیسے لے کر کے غلط ووٹ نہ کریں۔ پیسے لے کر غلط ووٹ کرنا یہ رشوت لینا ہے، اور یہ شرعاً حرام ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ 1 لقمہ آدمی کھاتا ہے اگر حرام کا، 1 لقمہ حرام کا کھاتا ہے، 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ خالی نماز نہیں، کوئی بھی عبادت کرے تو قبول نہیں ہوتی، دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔
آپ یہ اپنے مسجد کے ٹینکی کے پانی سے نہیں، زمزم کے پانی سے وضو کر کے آئے تو بھی آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک لقمہ حرام کا خالی کھا لو، پوری ایک پلیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک لقمہ۔ یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ ایسے موقع پر ہم کسی سے پیسے لے کر کے اپنی آخرت تباہ نہ کر لیں۔ آخری گزارش، 5 سال کو ایک بار الیکشن کا موقع آتا ہے، وہ کون کھڑا ہوا پتہ نہیں، ان امیدواروں کی وجہ سے اپنے آپسی تعلقات خراب نہ کر لیں، بھائی چارگی کو خراب نہ کر لیں، اپنے دوستانے کو خراب نہ کر لیں۔ 2 دوست ہیں، 2 دوست میں سے ایک کا تعلق ایک پارٹی سے، دوسرے کا تعلق دوسرے پارٹی سے، صرف پارٹی بدلنے کی وجہ سے ایک ساتھی دوسرے کو دشمن کی نظر سے دیکھتا ہے۔ میرے بھائی، الیکشن ہونے کے بعد دوسرے تیسرے دن سے تم کو پھر ایک ہی جگہ رہنا ہے، وہ جیتنے والا جیت کر کے اپنی جگہ رہے گا، تم کو پوچھنے بھی نہیں آئے گا، لیکن کسی اور کو جتانے کی وجہ سے اپنے آپسی تعلقات کو خراب نہ کر لیں، اپنے معاشرے کی محبت اور اخوت کو خراب نہ کر لیں، کسی کے واسطے، کسی کی دنیا بنانے کے واسطے اپنے معاشرے کو دشمنی کے رنگ میں نہ رنگیں۔ کوئی بھی جیتے، آپ کا اپنا اختیار ہے، آپ کی اپنی رائے ہے، آپ جس کو چاہیں، کوئی کسی کو بول نہیں سکتا ہے کہ تم فلاں کو ووٹ کرو، کسی کو حق نہیں بنتا یہ کہنے کا کہ تم فلاں پارٹی کو ووٹ کرو، نہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ سمجھدار ہیں۔ اسی لیے 18 سال کے بعد ایک آدمی کو ووٹ کرنے کا حق ہوتا ہے کہ 18 سال تک میں آدمی کو عقل آ جاتی ہے کہ بھائی کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ آدمی اپنے اختیار سے اپنا نیتا چنے، دیکھے کہ کون اچھا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ یہ چونکہ الیکشن کا موقع ہے، اس لیے میں نے یہ عمومی بات سب کے سامنے رکھی ہے کہ میرے بھائی، الیکشن کا یہ سیزن چلا جائے گا، کسی کے جتانے کے واسطے اپنی آخرت تباہ نہ کریں، اپنے معاشرے کو تباہ نہ کریں، کسی کو جتانے کی وجہ سے حرام کام نہ کریں۔ الیکشن میں ضرور ووٹ کریں، جتنے حضرات ووٹ کے قابل ہیں 18 سال یا اس سے زائد کے، اپنے ووٹ کو ضائع نہ کریں، اس کا استعمال کریں۔ ساتھ ہی ہر نماز میں دعا کریں اللہ تعالی ہماری ریاست کے لیے ایسے آدمی کو منتخب کرے جو قوم اور سماج کے لیے بہتر ہو، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں کہ سب کے حق میں جو نیتا بہتر ہو، جو امیدوار بہتر ہو، اللہ اس کو منتخب کرے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھائی چارگی کو، اخوت محبت کو برقرار رکھے، آمین۔